السلام علیکم۔ تو نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے نفس کی تربیت کے حوالے سے، ٹریننگ آف دا سیلف یا نفس کی تربیت، یہی ٹاپک بھی ہے اب ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک نفس کا جو تعارف جو تزکیہ کے لیے ضروری تھا وہ میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ نفس کا مکمل علم جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا دعویٰ بھی ہے، یا دعویٰ کہنا بھی ایک بہت بڑی حماقت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے انسان پیدا کیے ہیں دنیا میں جن کو ایسا علم ہے کہ ہماری سوچ و فکر بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں غلطی کر گیا ہوں جو میں نے کہہ دیا کہ نہیں ہے۔ علم جو نفس کا علم ہے، اس کشتی میں سوار سب ہی ہیں، لیکن منزل تک ابھی پہنچا کسی کو دیکھا نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے الفاظ جو ہیں وہ واپس لیتا ہوں۔ تو اس کی پیچیدگیاں اور جبلیات کے وابستہ جو کنیکشن ذہن اور حواس کے ساتھ اس قدر زیادہ ہے نا کہ نفس کے فریب یا ٹرکس جو ہیں وہ اس سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جس قدر میرے پاس جو علم تھا وہ میں نے بیان کیا ہے۔ تو اب نفس کی تربیت پہ جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور اللہ جو ہے سے برکت اور توفیق کی دعا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور برکت دے۔ اگر آپ ان ویڈیوز یا اس مقام تک پہنچ چکے ہیں تو لا محاصلہ آپ اپنی پہچان کے لیے انتہائی سنجیدہ اور مخلص ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک سیکھ لیا ہے یا آپ یہاں تک اس مقام تک آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، پریکٹیکل کر کے جو باتیں میں نے کی ہیں ان کو اپنے نفس پہ اپلائی کر کے یہاں تک اس مقام تک پہنچ گئے ہیں، تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو پھر آپ جو اپنی پہچان کے لیے جو وہ انتہائی سنجیدہ اور مخلص ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ کا یہ اخلاص جو ہے وہ پھر قبول کرے، ٹھیک ہے۔ نفس کا علم جو ہے وہ آسانی کے لیے میں نے جو ہے وہ 2 حصوں میں بانٹ دیا، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ شعوری کوشش ہے یا کانشیس اسٹرگل ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ رسائی ہے اسیس کا ہے، ٹھیک ہے۔ شعوری جو کوشش ہے اس سے رسائی حاصل کرنے کی جانب جو ہے وہ سفر کرتے ہیں اب، ٹھیک ہے۔ اس دوسرے حصے میں جو ترتیب کے لحاظ سے مجھے صحیح لگے وہ ترتیب سے آج صرف ان کی پہچان یا نام سے میں آپ کو کروا دیتا ہوں، تو آگے تفصیل سے ایک قصے پر الگ بات جو ہے وہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو صرف ان کی پہچان ہو جائے، صرف ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ترتیب سے، تاکہ آپ کے مائنڈ میں آ جائیں وہ چیزیں۔ پھر نیکسٹ میں آپ کو جب بتانے کی لگوں گا ترتیب سے بات کروں گا تفصیل سے، تو پھر مزید سمجھ آئے گی۔ تو اس میں اس شعوری حصے سے جو رسائی تک یا اسیس تک کا سفر ہے، اس میں جو ہمیں سیکھنا پڑے گا توبہ اور ہدایت کیا چیز ہے وہ، اور زمان اور مکان کا تصور یا ٹائم اینڈ سپیس کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ پھر ہمیں سمجھنا ہے مشاہدہ حق کی جو طاقت ہے اور مراقبہ ارتکاز کی جو حقیقت ہے اس کو جاننا ہے، یا ڈفرینس بٹوین ٹائپس آف میڈیٹیشن اور آبزرویشن اینڈ کنسنٹریشن، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہے انتہائی اہم مراحل میں جو داخل ہو چکے ہیں، تو ہم اب اسے جو ہے آپ جو انتہائی غور اور توجہ سے آپ نے اس کو آگے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی سمجھ دے اور مجھے بھی سمجھ دے، ٹھیک ہے۔ اور جو میرا کاز ہے، جو میرا مقصد ہے، یا جو میری وجہ ہے اس کو کرنے کی، وہ پوری ہو، ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو میں نے یہ محنت کر رہا ہوں یہ ضائع نہ ہو، بس ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے انسان کو اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔
بس میں چاہتا ہوں کہ میرے بہن بھائی یا جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، ویسے یہ نفس کی تربیت جو ہے وہ مذہب سے الگ بھی ہے، ٹھیک ہے. ویسے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی میرا دوسرے مذہب کا بھائی سمجھنا چاہتا ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پرسنالٹی کیا چیز ہے. تو وہ دین کے اسلام کے حوالے سے اگر سمجھائی گئی ہے یا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس سے بہترین عمل میں نے کوئی کوئی مذہب دیکھا نہیں ہے جو اتنی تفصیل سے آپ کو بتا سکے یا سمجھا سکے یا اس کی پہچان کسی مذہب نے کرائی ہے. تو دین اسلام نے اس کی جو پہچان نفس کی کرائی ہے، جو بتایا ہے نا، وہ اینڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بغیر مذہب بھی اس کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بہت آسانی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، فالو کر سکتا ہے، فالو کر کے سمجھے اسے، انشاءاللہ اس کو سمجھ آئے گا. تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اتنی ہمت دے کہ ہم اپنے نفس سے جنگ کر سکیں اس کو سمجھنے کے بعد اور پہچان کرنے کے بعد. کیونکہ جب تک ہمیں اپنے دشمن کا پتہ نہیں ہوگا تب تک ہم اس سے لڑیں گے کیا. تو ہمیں پہلے اسے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کیا چیز، پھر ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے اور کیا بھی اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ ہم اس سے لڑ سکیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب انسان پہ کرم کرتا ہے نا یا فضل کرتا ہے تو پھر وہ انسان کو دنیا سے الگ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. آپ رہتے اسی دنیا میں ہو، جینا آپ نے اسی دنیا میں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو دیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اصل میں بنائی ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت گہری بات میں نے کی ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے. رہنا ہم نے اسی دنیا میں، سروائیو ہم نے اسی دنیا میں کرنا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، کرم کرے گا، ہم اسی دنیا میں رہ کے اس دنیا کو دیکھیں گے جو رب نے ہمارے لیے اصل میں بنائی ہے یا کریٹ کی ہے، جو تخلیق کی ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل زندگی ہے. وہ اللہ آپ کو یہاں بیٹھے دکھائے گا، سمجھائے گا، ٹھیک ہے. تو اگر جس کو خواہش ہے یا جس کو اس کی تبع ہے یا طلب ہے وہ اس طرف پھر بھاگتا ہوا جائے گا. جس کو نہیں ہے، جس کو دنیا سے ہے، وہ دنیا میں ہی لگا رہے گا. تو کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے. یا کوشش جو ہے وہ کرنا ہی ہمارے اختیار میں ہے بس، ٹھیک ہے. تو میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بھی نہیں مانتا یا عالم کہتا بھی نہیں ہوں اور بہت بڑی کوئی شخصیت بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. لیکن جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے، اس کے سمجھ آنے کے بعد میرے اندر جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور فکر اللہ نے ڈالی ہے نا، وہ میں بس یہاں بیان کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کو اور میرے بہن بھائیوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور ہمیں بھیجا کس لیے گیا ہے دنیا میں اور ہم کر کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے. بس یہ جس کو سمجھ آتا ہے جائے گا وہ انشاءاللہ میں کہتا ہوں وہ کیا پتہ میرے سے زیادہ تکلیف محسوس کرے گا، ٹھیک ہے. کہ اصل میں ہم نے جو پچھلے زندگی گزاری ہے، وہ جہالت کا جو زمانہ ہم نے گزارا ہے، اس کو پھر جب وہ انسان یاد کرے گا تو پھر پچھتائے گا. تو یہاں پہ پچھتانا جو ہے وہ آسان ہے، نیکسٹ جو ہماری دنیا ہے اس دنیا میں پھر پچھتاوا بھی کوئی چیز نہیں ہوگی، یا پھر صرف پچھتاوا ہی باقی ہے، پھر کوئی اور عمل ہمارے کام بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے میری کوشش اور فکر ہے کہ بس میرے بہن بھائیوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. ہر کسی کا، انسان کو پیدا کرنے کا اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا. کسی ذات کو بھی اللہ نے، کسی بھی انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر انسان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اس کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے.
تو انسان کو اپنا مقصد سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ انسان کیا چیز ہے، وہ شخصیت کیا ہے، وہ پرسنالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں، بھوک، پیاس اور یہ ضرورت زندگی ہے یا دنیا کی ضرورت ہے، اس کو ہم نے جو ہے زندگی کے طور پہ لے لیا. ٹھیک ہے، اس کو اپنی زندگی بنا لیا، حالانکہ یہ زندگی نہیں ہے، اس صرف ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ضرورت تو ختم بھی ہو سکتی ہے نا، ضرورت کو ختم کیا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو زندگی یا ضرورت واپس پیدا بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو زندگی تو ایک ہی ہے، زندگی ایک دفعہ ختم ہوگی تو اس کو واپس پیدا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ زندگی ایک ہے، بس اس ایک زندگی کو ضائع مت کریں ٹک ٹاک پہ، اور یہ فضولیات جو چل رہی ہیں سوشل میڈیا ایپس، ان پہ خود کو ننگا مت کریں، اس دین کی یا اس ملک کی بدنامی کا سبب مت بنے. ٹھیک ہے، اگر کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی کرنے کی وہ ہمیں ہمت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم اچھائی کے قابل نہیں ہیں تو پھر ہم برائی کیوں کرتے ہیں، بس مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اگر اچھائی ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں برائی بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو غور و فکر کریں. بس یہ جو چیزیں ہیں ان کا آپ استعمال اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فون ہے، اس کو اچھے طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ایپس ہیں ان کا بھی اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں ساری جتنی بھی ایپس ہیں ان پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی کرتا ہوں، بس اور کچھ بھی نہیں کرتا. ان کا استعمال میری زندگی میں یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بڑا ان کو جواب کیا ہوگا جنہوں نے ہمارے لیے یہ مشکلات یا میری نسل کو ہماری مذہب کو بدنام کرنے کی یا مذہب کو ختم کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ انہی کے جو ہتھیار ہیں انہی پہ واپس آزمائے جائیں یا انہی پہ ان کا وار کیا جائے. ٹھیک ہے، اس سے بڑا کوئی جواب ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اگر ہم انہی چیزوں کو اپنے پیغام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ کے نبی کے پیغام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، تو یہ چیزیں پھر کو کتنی پذیرائی ملے گی، کتنی ترقی ملے گی، وہ بھی ایک الگ چیز ہے. اور ہمارے دین کو اس سے کتنی ترقی ملے گی وہ بھی ایک الگ چیز ہے. ملک کو کتنی ترقی ملے گی وہ بھی ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو فضول جو بننے کا شوق ہے یا خود کو مشہور کرنے کا شوق ہے یا خود کی چاہت جو ہم میں پائی جاتی ہے وہ آپ کی ذات تک محدود ہے. ٹھیک ہے، آپ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان اٹھا لیں. ٹھیک ہے، بات کرتا ہوں جیسے میں فیمس ایکٹر ہے جیسے شاہ رخ خان ہے. ٹھیک ہے، بالی ووڈ کا وہ ٹاپ رینکنگ میں سے گنا جاتا ہے یا کنگ اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کنگ کے پاس جو رہتا ہے یا جو اس کے ساتھ رہتے ہیں یا خود ہی کنگ جو ہے، آپ اس کنگ سے جا کے پوچھ لیں کہ اس کو زندگی میں اپنی سکون کتنا ہے. اس کے پاس وہ فیم ہے جس فیم کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، اس کے پاس وہ پیسہ ہے جس پیسے کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے پاس وہ ہر چیز ہے دنیا کی جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے جا کے پوچھیں یا اس کو یہ آپ کو وہ کبھی بتائے کہ اس کو اطمینان کتنا ہے یا سکون کتنا ہے. ٹھیک ہے، تو اطمینان اور سکون جو ہے وہ رب بھی ہے اور رب کا رسول ہی ہے. ٹھیک ہے، تو
ان کی زندگی جو ہے وہ دنیا تک محدود ہے. پھر بس شاہ رخ خان کو صرف ادھر ہی جانا جائے گا, اس دنیا میں ہی جانا جائے گا بس. لیکن عاشق رسول کا نام اس دنیا میں بھی ہوگا اور اس دنیا میں بھی. اس دنیا میں اس کا جو نام ہے وہ پھر عاشق رسول لکھا جائے گا. اس سے بڑی جو پہچان کیا ہو سکتی ہے, یا اس سے بڑا مشہور ہونا کیا ہو سکتا ہے, یا اس سے بڑی شہرت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کے نزدیک بھی کچھ نہیں ہے تو پھر اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں اپنی زندگی میں, صرف باتوں سے نہیں. ٹھیک ہے, علم کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں ابھی. ٹھیک ہے, یہ میرے اللہ کے نبی سونے نبی نے بھی کہا ہے کہ وقت ایسا ہے کہ علم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. علم ایسے ہوگا جیسے سمندر کی جھاگ کے برابر. ٹھیک ہے, لیکن عمل کی کمی ہوگی, پریکٹیکل کی کمی ہوگی. ٹھیک ہے, اور نیکی جو ہے وہ عمل سے پیدا ہوتی ہے, وہ ہوائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو آپ سے بس گزارش ہے, میری اپنی ینگ جنریشن سے جو گزارش ہے کہ پلٹیں, اپنے دین کی طرف پلٹیں, اپنے اصل کی طرف پلٹیں بس, اور سوچیں, فکر کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں بس. ٹھیک ہے, تو معاشرہ بدلے گا اور بدلتا ہے, لیکن خود کو بدلنے سے بدلتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ خود کا سب سے پہلے خود اپنے نفس کا جو وہ دائرہ کار جو ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو مینٹین کر پائیں گے, تبھی پھر آپ ایک معاشرے کو اچھا کر پائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کچھ کرتے رہیں اور آپ کہیں کہ ادھر چوری بھی ہے, ادھر ڈاکہ بھی ہے, ادھر زنا بھی ہے, شراب بھی ہے, سب کچھ ہے. تو آپ میں کیا ہے؟ آپ میں بھی وہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے تو پھر آپ پہلے خود کو بدلیں. پہلے مجھے خود کو بدلنا ہوگا, مجھے میری اپنی ذات کو بدلنا ہوگا, اسے چینج کرنا ہوگا, اپنے نفس سے لڑنا ہوگا. پھر میں ایک اچھے معاشرے کی جو طلب بھی کر سکتا ہوں. طلب کرنے کا پھر میں حق اور دعویٰ بھی رکھتا ہوں. لیکن جب میں خود اچھا نہیں ہوں تو پھر مجھے یہ بات اچھائی کی بات کرنے کی جو وہ پھر مجھے اجازت بھی نہیں ہے, اجازت ہوتی بھی نہیں ہے. اتنے ہی بے حسنی بننا ہم بہت تباہی کی طرف پہنچے ہیں. تباہی بس تو ایک نکر پہ ہیں ہم بس. ٹھیک ہے, یہ ابھی سیلاب آ کے گزرا ہے, دیکھیں وقت کے ملک کے حالات کس طرف چلے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی ناراضگیاں ہیں ہم سے. ٹھیک ہے, تو ہم بچے صرف اور صرف اپنے نبی کے صدقے ہیں, ان کی ذات کے صدقے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا بس. باقی دنیا میں, اس دنیا میں ہم نے کوئی ایسا عمل چھوڑا نہیں ہے جو ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, ایسا کوئی گناہ باقی نہیں رہ گیا جو ہم نے نہ کیا ہو, اس امت نے نہ کیا ہو. ٹھیک ہے, وہ ایسے گناہ کر چکی ہوئی ہے جو ہمارے سے پہلی امتوں نے سوچے بھی نہیں ہوں گے, تصور بھی نہیں کیے ہوں گے. ایسے گناہ بھی کر لیے ہم نے. ٹھیک ہے, تو سوچیں, اللہ ہمیں توفیق دے. اپنا خیال رکھیں, اللہ اس قوم اور امت پہ رحم کرے. اللہ حافظ.